پھر محرم کے مہینے کے اندر 10 محرم کو آپ سب جانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن ہماری نالج بس اتنی ہی ہے جتنی ہمیں میڈیا والے دیتے ہیں، جتنی ہمیں باہر کے لوگ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی آل بیت سے محبت کریں، آل بیت سے محبت تو فرض ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آل بیت سے جو محبت نہیں کرتا اس کے تو ایمان میں شک ہے۔ لیکن کون سے آل بیت؟ کون سے آل بیت؟ صرف حضرت حسن اور حضرت حسین بس؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی بس؟ یہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی محبت بھی وہ بھی تو آل بیت میں سے ہیں۔ دیکھیں جی یہ میری اہلیہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میری بیوی ہے، لیکن بیوی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ اہلیہ، اہلیہ یعنی اہل والی، میرے گھر والی، یعنی اور آل بیت کا کیا مطلب ہے؟ گھر والے۔ تو جس کا سب سے پہلے گھر والوں پر آل بیت کا اطلاق ہوتا ہے اس سے محبت تو لازم قرار نہیں دیتے، ان کی محبت بھی لازم ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی ان کی اولادیں تو چند ایک تھیں، لیکن حضرت علی بھی آپ کی آل میں سے ہیں، حضرت عباس بھی آپ کی آل میں سے، اور حضرت علی کی اولادیں 17 تھیں۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد 7 نکاح فرمائے تھے، محمد بن حنفیہ بھی ان کی اولاد میں سے۔ اس طریقے سے ان کی اولاد میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی اولاد میں ایک بچی تھی جس بچی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، تو حضرت عمر بھی آل بیت میں کے حصے داروں میں شامل ہو گئے، کسی بھی طریقے سے شامل ہو گئے۔ تو عام طور پہ ہمیں اتنا ہی کنفیوز کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت یہی آل بیت کی محبت ہے۔ ارے نہیں بھائی، حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بھی، حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بات نہیں کر رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 17 اولادیں ہیں، اور ان 17 اولادوں میں کیا کیا معاملات ہوئے اور کتنی اولادیں حضرت علی کی ہوئیں، حضرت عباس کی کتنی اولادیں ہوئیں جن کی آپس میں رشتہ داری تھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 10 محرم کو صرف ہم کہتے ہیں جی شہادت حسین ہے، 10 محرم شہادت حسین کی تاریخ ہے، لیکن 10 محرم کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ 10 محرم کی فضیلت عاشورہ کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورے کا روزہ رکھا،